بابر ہندوستان ہی کیوں آیا؟ سینٹرل ایشیا سے اٹھا اور ہندوستان کا رخ کیا. اگر آپ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو یہ ایران بھی جا سکتا تھا، رشیا کی طرف بھی جا سکتا تھا، چائنا کی طرف بھی جا سکتا تھا، یا اوپر جو ہے وہ ہوتا ہوا رشیا کی سائڈ سے یورپ کی طرف بھی نکل سکتا تھا. ہندوستان قریب تھا، دوسرا سونے کی چڑیا تھی. یہ دو وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کو تختہ مشق بنایا گیا اور اس پہ ہاتھ سیدھے کرتے رہے ہر آنے والے حکمران جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہوتی. 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی مقام پر اس کو شکست دیتا ہے، اور اس کی شکست دینے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی اس کا جو اسلحہ خانہ تھا، توپ خانہ تھا. ابراہیم لودھی کے پاس جو طاقت تھی وہ بہت بڑی فوج تھی ابراہیم لودھی کے پاس، اور گھوڑے اور ہاتھیوں کی فوج تھی. اور بابر کے پاس اگر نفری کی بات کی جائے، اور یہ انویڈر تھا، انویژن کی مطلب یہ باہر سے آیا تھا، یہ حملہ آور تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے جو ان کے پاس تھے، ابراہیم لودھی کے پاس. لیکن اس کے باوجود اس نے شکست دی، اور جو مغلیہ سلطنت کی اس نے بنیاد ڈالی ہے 1526 سے لے کر 1857 تک، ان کی تقریباً 331 ایئرز 331 سال مغلوں کا جو ایک عروج رہا ہے. عروج تو انفیکٹ ان کے 6 بادشاہوں نے، جو پہلے جو 6 بادشاہ ہیں انہی کا ہی رہا ہے، اور آج جو ہم اس ویڈیو میں انہی کا ہی تذکرہ کریں گے موسٹلی. ظہیر الدین بابر انتہائی طاقتور، خوبصورت، دلیر، شاعر، موسیقی کا رسیا، لیکن ساتھ ساتھ شراب اور افیون نے اس کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے یہ رسیا تھے، اور اس میں یہ ڈوبے رہے. لیکن اس کا جو صحیح نام تھا بابر کا، یہ ظہیر الدین تھا، اور بابر اس کی ماں اس کو کہتی تھی. تیمور اس کی جو امیر تیمور تھے، جو ایک کنکرر تھے، ان کی نسل میں سے یہ تھے بابر، اور ان کی جو والدہ کی طرف سے یہ چنگیز خان کی نسل میں سے تھے. تو جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جنگجو خون جو ہے ان کی رگوں میں سرایت کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسی فرغانہ سے یہ اٹھے اور یہ ہندوستان میں آئے. 5ویں نسل میں انفیکٹ جو ہے یہ بابر کی تیمور کی نسل میں سے یہ تھے. 14 فروری 1483 کو یہ فرغانہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ عمر شیخ مرزا تھا. ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد جب انہوں نے جو ہے یہ صرف زیادہ عرصہ یہ پھر دہلی تک آئے ہیں، اور دہلی میں انہوں نے صرف یہ 4 سال تھی. 1526 سے 1530 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ان کے جو بیٹے تھے ہمایوں، نصیر الدین ہمایوں، ان کو انہوں نے جانشین بھی اپنا مقرر کر دیا. اور وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک منت مانی انہوں نے جب یہ ہمایوں بیمار پڑتا ہے. 7 چکر یہ ہمایوں کی چارپائی کے گرد لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمایوں کو روبہ صحت کر، اور مجھے اس کی بیماری مجھے دے دے، اور مجھے اس کی جگہ اپنے پاس بلا لے. اور اللہ تعالیٰ ان کی منت قبول کرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بہرحال یہ ایک منت مانی اور ایسا ہوا. اور یہ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے نصیر الدین ہمایوں جو ہیں وہ تخت پر بیٹھتے ہیں. وہ 1530 سے 1540 یہ 10 سال کا پیریڈ ہے، اور 1555 سے 1556 یہ 11 سال کا. لیکن یہ گیپ کیوں آیا بیچ میں؟ یہ گیپ آیا شیر شاہ سوری کی وجہ سے، فرید خان کی وجہ سے. ایک اور زبردست حاکم شیر شاہ سوری، ایک اور زبردست ایڈمنسٹریٹر، ایسا زبردست ایڈمنسٹریٹر کہ انڈو پاک کی تاریخ میں، برے صغیر کی تاریخ میں شیر شاہ سوری جیسا حکمران جو ہے وہ دیکھنے میں کم ہی ملتا ہے. لیکن آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ مغلوں کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، اور شیر شاہ سوری کا ذکر ہم یہاں پہ تھوڑا سا صرف حوالہ دینا آپ کا مقصود تھا. تو 1539 میں جو ہے یہ ان کو شکست ہوئی، اور
ہمایوں کو، اور انہوں نے شیر شاہ سوری نے حکومت قائم کی. لیکن جب شیر شاہ سوری جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تو بابر یہ جو ہمایوں ہیں واپس یہ سندھ کو پار کر کر آتے ہیں اور دوبارہ سے دہلی پر حکمرانی قائم کرتے ہیں اور دوبارہ اقتدار حاصل کرتے ہیں. لیکن صرف 6 ماہ تک یہ بھی زندہ رہے اس کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد. اور نشے میں جیسے ان کا وہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ نشے کی حالت میں ہی تھے یہ، افیون اور افیمچی تو تھے سارے، سیڑھیوں سے گرے اور ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد جو ہے ہمایوں کے بعد ان کے جو بیٹے تھے جلال الدین محمد اکبر، جن کو دی گریٹ مغل کہا جاتا ہے، دی گریٹ ایمپرر، انہوں نے یہ بادشاہ بنے. لیکن ان کی جو بادشاہ بننے کی جو ہے داستان وہ بڑی دلچسپ ہے. بچپن میں ان کو تخت نشین کر دیا جاتا ہے، انتہائی چھوٹی عمر میں، کم سنی میں. ان کو جو تخت نشین کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے اور ان کی جو بادشاہت کو مستحکم کرنے میں وہ ایک شخص کا ہاتھ ہے، بیرم خان. بیرم خان نے ان کو بادشاہ بنایا اور ان کا ایک دستے راست رہا، اور نہ صرف بلکہ مربی رہا. اور ان کو جس کو کہتے ہیں، میں نے کہا نا جیسے کہ گریٹ مغل، ان کا جو خطاب ہے وہ گریٹ مغل بنانے میں بیرم خان کا جو ہے کردار وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. شمال سے کشمیر سے لے کر اور کنیا کماری تک، اور ادھر سے مشرق اور مغرب میں بنگال، آسام، افغانستان، بنگال، آسام سے لے کر یہ سب سارا کا سارا ایریا یہ بابا اس کے اکبر کے زیر نگی رہا. اکبر کے جو ایک بڑا ان کا ایک منفی پہلو ہے وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ دین اکبری جو انہوں نے ایجاد کیا اپنے آپ کو، انہوں نے یہ دین اکبری جو تھا ایک معاشرتی نظام، اس کو آپ کہہ لیجئے. ہندوؤں کو یہ کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، عیسائیوں کو میں کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں. سب کو انہوں نے اسی اس میں رکھا، مخمصے میں، اور اپنا ایک نیا ہی دین ایجاد کر لیا. ان پڑھ لیکن انتہائی ذہین، اور ان کی ذہانت کی سب سے بڑی وجہ، اب آپ یہ دیکھ لیجئے تاریخ میں دیکھیے ان کے جو 9 رتن ہیں، اپنے پاس جو 9 ہیرے انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، اور واقعی میں ہیرے تھے. وہ جو 9 لوگ تھے ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ملا دو پیازا، بیرم خان، یو نیم اٹ، بہت نام ہے، ان کا ذکر کرنا بھی مقصود نہیں ہے. بڑے نابغہ روزگار قسم کے بیربل وغیرہ. انہوں نے اس کی جو ریاست کو دوام بخشنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اور 50 سال تک یہ حکمران رہے ہیں، 50 سال تک. اور آگرہ میں ان کا انتقال ہوا، وہیں پہ ان کا مزار ہے. اور ان سے جو ان کی اور ان کی بیٹے کی جو مشہور کی جاتی ہے، ان کے بیٹے کا آگے میں جہانگیر، نور الدین محمد سلیم، ان کے سے جو ایک مشہور کی جاتی ہے بات، وہ انارکلی کا واقعہ. ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا. یہ امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ تھا انارکلی، جس کا ایک کیریکٹر انہوں نے تخلیق کیا اور ان کو بھائی لوگوں نے ریلیٹ کر دیا اس سے، اور کہا کہ انارکلی کا وہ کیریکٹر، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد ان کی جو ہے اکبر کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے محمد سلیم جو ہیں یعنی جہانگیر، وہ تخت افروز ہوتے ہیں، اور 1605 سے 1627 تک باپ کی لیگیسی کو لے کے چلے، اور ایک بہت بڑے حکمران، مطلب ایک اور سیکنڈ گریٹ مغل ایمپرر کا جو خطاب دیا جاتا ہے. اچھا، اب ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جیسے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، اسی طرح ان کے بیٹے، جہانگیر کے بیٹے خسرو، بڑے بیٹے نے ان کے خلاف بغاوت کی. اور ان کو جو ہے سکھوں کی بھی بڑی سپورٹ تھی، خاص طور پہ جو سکھوں کے جو گرو تھے، گرو ارجن دیو جی، انہوں نے ان کی سپورٹ کی، خسرو کی. اور خسرو کے ساتھ جو ہے بہرحال جہانگیر نے ان کو شکست دی، خسرو کو بھی، اور ارجن دیو جی کو گرفتار کیا اور قلعے میں قید کیا لاہور میں.
اور وہیں پہ ارجن دیو جی کا جو ہے انہوں نے نہانے کا راوی میں درخواست کی کہ میں راوی میں اشنان کرنا چاہتا ہوں، نہانا چاہتا ہوں، وہیں پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ خودکشی کر لی، اور سکھوں نے وہاں پہ ایک سمادھی بھی بنا رکھ چھوڑی ہے۔ وہی ان کے ساتھ بھی المیہ شراب افیون کا جو نشہ ہے اور اسی میں یہ غرق رہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور جہانگیر کے ساتھ جو ہے نا نور جہاں کا جو کریکٹر ہے، وہ جو ان کی بیوی تھی، اس کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ نور جہاں بھی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے کھانوں کے حوالے سے، کہ بر صغیر کے جو کھانے ہیں، کباب، قورمہ، کوفتے یا بریانی میں، یا ان میں جو جدت پیدا کی، یا ان میں جو ایک نئی چیزیں انہوں نے پیدا کی، وہ نور جہاں کا کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ جہانگیر کا یہ دور ہے جس میں مغلوں کی جسے کہتے ہیں کہ ایک دیمک نے اپنا حملہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے میری مراد ہے۔ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں کو اس کا قیام یہاں پہ قیام ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اسی جہانگیر کے دور میں۔ میرا ڈسکس وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام یہاں پہ ڈسکس کرنا، اس کا وہ الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ برصغیر تذکرہ بتا رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ واقعہ اس دور میں ہی شروع ہوا۔ اب محبت خان جو تھے وہ محبت خان نے بھی خسرو کو، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ وہ ان کے ساتھ تھے، محبت جیسے گرو ارجن دیو جی نے ساتھ دیا تھا، اسی طرح محبت خان نے بھی خسرو کو پسند کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا۔ اور محبت خان کو پھر محبت خان نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ نور جہاں جو تھی، جو ان کا کریکٹر تھا ان کی بیوی کا، اکبر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نور جہاں اور ان کے بھائی آصف جان نے مل کر ایسی سازشیں رچی، ایسی چالیں چلی کہ محبت خان کو گرفتار کیا اور حکومت واپس حاصل کی، اور محبت خان وہاں سے فرار ہو گئے اور واپس جو ہے جہانگیر کو تخت نشین کیا، لیکن زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، اور 627 عیسوی میں شاہدرہ لاہور میں ان کا مزار ہے، وہاں پہ لاہور میں فوت ہوئے، وہیں پہ ان کا مزار ہے۔ اس کے بعد چاہے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا جو دور ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 1628 سے 1658 تک انتہائی پرشکوہ اور عروج کا دور مغلوں کا۔ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جو پہلے 6 بادشاہ ہیں، بابر سے اورنگزیب عالمگیر تک، مغلوں کا عروج ہی عروج ہے۔ اندرونی سازشیں ایک دوسرے کے خلاف ضرور رہی ہیں، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا دشمن ضرور رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ترقی اور اس کا عروج کا دور چلتا رہا۔ شاہ جہاں نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک آرکیٹیکٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک معمار بھی کہا جاتا ہے، انجینئر بھی کہا جاتا ہے۔ عمارتیں بنوانے کے شوقین، تاج محل انہوں نے بنوایا، بڑی بڑی جو سب سے مشہور تاج محل ہے، لال قلعہ وغیرہ، یہ بڑی ان کی تعمیرات ہیں جو انہوں نے کروائی تھی شاہ جہاں نے۔ اب ان کے ساتھ بھی وہی رہا، 30 سالہ دور میں یہ جو ہے اپنے 15 سال تو یہ لڑتے ہی رہے، اپنے اقتدار سے ایک طریقے سے آؤٹ ہی رہے، اور 15 سال کی حکمرانی رہی، اور پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اورنگزیب عالمگیر نے ان کو معزول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رہے نام اللہ کا، ان کے جو بیٹے ہیں وہی ان کو معزول کر رہے ہیں۔ اب جو معزول ان کا جو دور ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، جب تاج محل بنوایا تو اپنے جو بڑے بیٹے تھے دارا شکوہ، ان سے یہ بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ ممتاز محل کی آنکھیں جو ہیں وہ دارا شکوہ کی جو آنکھیں ہیں وہ ممتاز محل کی جو پسندیدہ چہیتی بیوی تھی اس سے بڑی ملتی تھی ممتاز محل سے۔ ان کا صحیح نام ارجمن بانو تھا، تو یہ اپنے بیٹے کی آنکھیں ہم دیکھتے رہتے، لیکن پھر اورنگزیب عالمگیر نے ان کو جو ہے معزول کر کے ان کو گرفتار کیا، اور وہیں پہ ان کا پھر یہ انتقال بھی ہو گیا 1658 عیسوی میں۔ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، واقعی میں محی الدین، زندہ کرنے والے دین کو، محی الدین بمانا دین کو زندہ کرنے والے۔
ایک بادشاہ ہونے کے باوجود انتہائی نیک، انتہائی امانت دار، حافظ قرآن، متقی اور دیندار قسم کی شخص، جو شراب اور نشے کی اور دوسری جو فضولیات جو ہندوستان میں رائج تھی ان کو تو انہوں نے بین کیا، اور دین کا ایک دورہ انہوں نے جاری کیا۔ ٹوپیاں سی کر اور قرآن کی کتابت کر کے یہ اپنی جو ہے گزر و بسر کیا کرتے تھے، خزانے سے ایک پیسہ نہیں دیتے تھے، انتہائی باوقار اور دیندار قسم کے، 5 وقتہ نمازی۔ انہوں نے ان کے جو خطوط ہیں، اس کا جو خطوط عالمگیری اور دوسری جو سب سے رقات عالمگیری اور فتاوی عالمگیری، جو ان کی فقہ پہ جو ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھوائی تھی، انتہائی معرکۃ الآراء قسم کی کتاب ہے، تصنیف ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ میرے آپ کو آج جو مقصد تھا اس ویڈیو کا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو مختصراً ان 6 بادشاہوں کا بتاؤں، کیونکہ ان کے بعد جو ہے وہ ایک زوال کی کچھ 1749 سال انہوں نے جو حکومت کی تھی، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اورنگزیب عالمگیر نے 1760 میں ان کا جو انتقال ہوا تھا، اور 49 سال 49 ایئرز انہوں نے تک یہ حکمران رہے، لیکن 1707 سے لے کر 1857 تک بڑا لمبا عرصہ ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑے اس لمبے عرصے میں جو اندرونی اور بیرونی جو سازشیں تھیں، بیرونی سازشیں سے مراد میری جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام تھا، اور جو گوروں نے جو یہاں پہ برٹشرز نے انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا اور یہاں پہ دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا، اور دوسرا جو اندرونی سازشوں سے مراد جو ان کی جو خاندانی چپکلشیں تھیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ عرصے کے لیے بادشاہ بنتے اور وہ ان کو مار دیا جاتا یا معزول کر دیا جاتا، اور پھر آخر کار 1857 میں جو ہے بہادر شاہ ظفر جو ہے آخری بادشاہ، ان کا جو جس طرح سے جلا وطنی کی صورت میں رنگون میں جن کو جلا وطن کر کے ان کا انتقال ہوا، یہ ایک عروج و زوال کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کی ہے۔ امید ہے پسند آئے گی ویڈیو۔ اگر میں چھوٹی تفصیلات میں اگر آپ کو میں پڑھوں تو وہ بہت ممکن نہیں، دامن وقت میں نہ گنجائش ہے، نہ میں اتنی لمبی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکتا ہوں۔ میں نے مختصر آپ کے لیے ایک تفصیل بیان کی ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، میں آپ کو ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔